کہ اللہ جل جلالہ نے ایسی قوم کے بارے میں جو مجھ اور آپ سے پہلے گزری ہے، جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان لوگوں نے آدھے دین پہ عمل کیا، اور جہاں ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہوا وہاں انہوں نے دین سے اعراض کیا، تو اللہ پاک نے ان کو کیسے خطاب کیا یہ آپ کے سامنے ابھی آئے گا۔ لیکن محترم دوستو، اس سے پہلے میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر میں نے اور آپ نے معاشرے میں رہنا ہے، اور میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ امن، چین، سکون، راحت اور آرام والی زندگی ہو، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ اس میں ظلم کا راج نہ ہو، تو پھر ہم نے قرآن کے اس حکم پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی کے کاموں میں اے ایمان والو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، اور برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم ظالموں کے ساتھ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے دو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کو خطبے میں سنائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مشى مع ظالم لیقویہ، جو کسی ظالم کے ساتھ راستے پہ چلتا ہے اس لیے تاکہ اس کی جماعت زیادہ ہو جائے اور اس کو تقویت حاصل ہو جائے، خرج من الاسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ میرے اور آپ کے اس معاشرے میں میں اور آپ جو اس بات کا رونا روتے ہیں اور دھوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے گینگ ہیں اور بڑے بڑے مافیاز ہیں جن کے سامنے حکومت بے بس ہو جاتی ہے، اور حکومتی وہ ادارے جو قانون نافذ کرتے ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گینگ کیوں بنتے ہیں؟ یہ مافیاز کیوں وجود میں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن کے اس حکم کے الٹ عمل کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حکم یہ دیتا ہے کہ تم نیکی کا ساتھ دو، تقوی کا ساتھ دو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تقوی کی بات آتی ہے اور نیکی کی بات آتی ہے تو میں اور آپ پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں، اور جب کوئی ظلم کا کردار سامنے آتا ہے، جب معاشرے میں کوئی منشیات فروش سامنے آتا ہے، جب زمانے میں اور معاشرے میں ایک بد کردار آدمی اور ایک ناجائز امور کا ارتکاب کرنے والا سامنے آتا ہے، تو کچھ لوگ ڈر کے مارے اور کچھ لوگ دنیا کی رغبت اور دنیا کے لالچ اور امید میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، جس سے وہ ایک ظالم، مضبوط ظالم بن کے ابھرتا ہے، پھر میرے اور آپ کا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ سنیں قرآن میں کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کا ساتھ دیا اور جا بجا انہوں نے اپنی کتاب پہ بھی عمل کیا، اللہ جل جلالہ کے حکم پہ بھی عمل کرتے تھے، لیکن جا بجا انہوں نے ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کیا۔ اللہ پاک قرآن میں ان سے جیسے مخاطب ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا، یہ میرے اور آپ کے لیے اترا ہے۔ اگر اس میں واقعہ بنی اسرائیل کا ہے تو سبق میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ اگر تم نے اس کا ارتکاب کیا تو تم غارت ہو جاؤ گے۔ چیدہ چیدہ پورا رکوع ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور کیا کرو گے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کے بعد فوراً اپنے ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے۔ اس لیے اس بارے میں بھی میں اور آپ ہوشیار ہو جائیں کہ ماں باپ کا ہم پہ کتنا بڑا حق ہے۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے بارے میں تم اللہ کے حکموں کا خیال کرو گے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے بارے میں تم اللہ جل جلالہ کا خوف کرو گے، اور اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے ان کے ساتھ رواداری کا اور ہمدردی کا تم اس پہ عمل کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جب تم گفتگو کرو گے بہترین اور اچھے انداز میں خوبصورت بات کرو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے بہت سارے ایسے تھے جو پھر گئے اور انہوں نے اعراض کیا اور اس طریقے پہ اپنی کتاب پہ عمل نہ کر سکے جیسا ان کو حکم تھا۔ آگے سنیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ،
کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے. کیا نہ کرو گے؟ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے. اور فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم ایک دوسرے کی مخالفت میں گروہ بندیوں کا شکار ہو کر ایسا نہ کرو گے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پہ حملہ کرے، حالانکہ وہ بھی مسلمان، دوسرے گروہ کو اس کے گھروں سے بے دخل کر دیا، ان کو قتل کر دیا، انہیں لاچار کر دیا، انہیں مفلس بنا دیا. فرمایا ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اقرار کیا تھا اور تم نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ ہم واقعی میں ایسے ہی کریں گے جیسے اللہ پاک کا حکم ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہی لوگ ہو کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے ایک دوسرے کو پہ حملے کیے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ظلم کا ساتھ دیتے رہے، تم گناہوں کا ساتھ دیتے رہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب تم ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کرتا ہوتا، یہ تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں. یہود کے 3 قبیلے تھے مدینہ میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے بہت پہلے یہ آباد تھے. بنو قینقاع تھا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور 2 قبیلے عرب کے تھے، اوس اور خزرج. اس میں بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کا حلیف تھا، اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا تھا. یعنی یہودیوں کا ایک قبیلہ عرب کے ایک قبیلے کا دوست بن گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اگر کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرے گا. غور سے سنیں اس بات کو. بنو قینقاع اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا. پھر آپس میں جب لڑتے بنو قینقاع اور بنو قریظہ مل کے خزرج اس کے ساتھ ملتا اور یہ اوس والوں پہ حملہ کرتے، بنو نذیر والوں پہ حملہ کرتے، اور ایسے ہی وہ ان پہ حملہ کرتے. اب آگے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. جب یہودیوں کا یہ گروہ عرب کے ساتھ مل کے دوسرے گروہ پہ حملہ کرتا اور کوئی یہودی قیدی بن جاتا تو پھر یہی یہودی جاتے اور پیسے دے کے اپنے اس یہودی کو چھوڑاتے تھے کہ یار جو بھی ہے تو ہمارے قبیلے کا آدمی، ہم نے اس کے ساتھ جنگ کی، اس کے ساتھ لڑے ہیں. پھر جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ بتاؤ تم نے اس کو کیوں چھڑایا، تو پھر جواب میں کہتے اللہ نے ہماری کتاب میں حکم دیا ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی گرفتار ہو جائے تو اس کو رہا کر کے لے آؤ. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم آدھی کتاب پہ عمل کرتے ہو، آدھے دین پہ عمل کرتے ہو اور آدھے دین کو چھوڑ دیتے ہو. میں نے تو تمہیں اس سے بھی منع کیا تھا کہ تم اپنی قوم کے خلاف کسی کا ساتھ مت دینا، تم نے ساتھ دیا. میں نے تمہیں کہا تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، تم نے قتل کیا، تم نے قید بھی بنایا. اور جب قیدی کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اگر تمہاری قوم کا کوئی بندہ قید ہو جائے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے مسلمانوں کی شریعت میں کہ اگر کوئی مسلمان قید ہو جائے کافروں کے ہاں، اس کا چھڑانا مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے. فدیہ دیں، حملہ کریں، جو طریقہ ہو، لیکن اس کا چھڑانا مسلمانوں پہ لازم ہے، اس کو چھڑا کے لائے. اب آگے صرف یہ سن لے، اس کے بعد میں عمومی بات کرتا ہوں. پھر فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اب تم بتاؤ، اللہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، ان یہودیوں سے اور ساری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے، خصوصاً بنی اسرائیل کو. اللہ پاک بنی اسرائیل سے پوچھتے ہیں اب تم بتاؤ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو ان امور کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ کی بعض حکموں کو ٹھوکر پہ اڑاتا ہے اور ایک آدھ حکم پہ عمل بھی کر لیتا ہے، اس کی جزا کیا ہونی چاہیے تم بتاؤ. اب اللہ پاک خود اس کی سزا ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ پاک فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اللہ نے فرمایا تمہاری جزا یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا جائے گا. اور پھر یہ لمبی داستان ہے تفسیروں میں کہ اللہ پاک نے کہاں کہاں بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو ذلیل اور رسوا کیا. اور اللہ فرماتے ہیں پھر جب آخرت میں تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں وہاں پہ دردناک عذاب دیں گے. اب آپ اس میں 2 باتیں سوچیں. ایک یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں تم نے بعض کتاب پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑا.
اس کی جزا یہ ہے، اگرچہ تم اپنے دین پہ قائم ہو لیکن تم نے یہ جو غلط کام کیا کہ جہاں تمہیں سمجھ میں آئے تم اپنے دین پہ عمل کرو اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں عمل چھوڑ دو، اس کا انجام یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے اور آخرت میں تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔